الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا تم نے میری مان لی، تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو، خود اپنے اوپر الزام رکھو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو. وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں اس سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. قیامت کے دن جب جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا، کیا عالم ہوگا اس وقت، کیا حال ہوگا؟ قیامت برپا ہوگی، سارے گناہگار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی بارگاہوں میں حاضر ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر وہ فرمائیں گے کہ جاؤ، شفیع المذنبین، رؤوف الرحیم، کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، امام المرسلین، سید الانبیاء کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں حاضر ہو، وہاں سفارش طلب کرو. وہ آج کے دن کے شفیع ہیں، شفاعت فرمانے والے ہیں. سارے مسلمان حاضر بارگاہ رسالت ہوں گے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کریں گے. حضور علیہ الصلاۃ ارشاد فرمائیں گے انا لہا، میں ہی شفاعت کے لیے ہی، میں ہی شفاعت کے لیے ہوں، میں ہی شفاعت کے لیے ہوں. پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے اس انداز میں کہ اس سے پہلے کسی نے ایسے حمد و ثنا بیان نہ کی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مانگو، کیا مانگتے ہو، چاہو. شفاعت کی درخواست کریں گے، شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا. انبیاء کرام شفاعت کریں گے، اولیاء اعظام شفاعت کریں گے، غوث قطب ابدال، نیک لوگ، علماء، فقہاء، صلحاء، محدثین، مفسرین، پیران اعظام جو سچے پیر ہیں، یہ سب کیا ہے، شفاعت کریں گے، اپنے اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے کے جائیں گے. لیکن جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جہنم ہوگا، بڑا افسوس ہوگا ان کو کہ ہم نے ہائے کیا کیا دنیا میں، ایمان لاتے، نیک کام کرتے تو آج ہم بھی جنت میں جاتے. سب کوسیں گے اپنے آپ کو اور شیطان کو کوسیں گے. جب جہنم میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک کونے میں شیطان عذاب میں زنجیروں میں جکڑا ہوا مبتلا ہے، سسکیاں لے رہا ہے. سب اس کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ دنیا میں تو نے ہمیں بہکایا، تیری بات ہم نے مانی ہے، تیری پیروی ہم نے کی ہے اور آج ہمارا ٹھکانہ یہ ہوا ہے، تو سفارش کر ہماری. شیطان جہنم میں، ابلیس پہلے سے ہی وہاں پہ موجود ہوگا. سب سے پہلے جہنم میں ابلیس کو ڈالا جائے گا. ایک فرشتہ اس کو اٹھا کے دور سے جہنم میں پھینکے گا، وہ چلا جائے گا.
فرشتے کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 70,000 شیطان کے مقابلے میں فرشتے کی طاقت، یا 70,000 شیطان فرشتے کے سامنے ایسے ہے جیسا کہ انسان کے سامنے رائی کا دانہ۔ رائی کے دانے کی کیا طاقت، کیا حیثیت ہے؟ تو فرشتے کی طاقت کے سامنے 70,000 شیطان رائی کے دانے کے برابر ہے۔ یہ تو مثال ہے، ایک مثال بطور تمثیل ہے۔ یہ تو سب سے پہلے شیطان ابلیس وہیں پہ جہنم میں موجود ہوگا۔ لوگ جائیں گے، دیکھیں گے، سفارش کریں گے، کہے گا میں کیا تمہاری سفارش کروں، دیکھ نہیں رہے ہو میں نے کیا کیا، تو میرے کو الزام نہ دو، میں نے تمہارے اوپر زبردستی نہیں کی تھی، میں نے جبر نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا، لیکن تم نے اللہ کے وعدے کو نہیں مانا، میرے وعدے کو مانا۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ آج میں خود یہاں پہ جہنم میں ہوں، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں۔ آج تم سے زیادہ پریشانی، مصیبت، آفت، بلا، عذاب میرے اوپر گئے، تو میرے اس عذاب کو کیا سمجھو گے؟ میں خود جہنم میں ہوں، بلکہ تمہارا سردار بن کے آیا ہوں۔ جب تمہاری سفارش قبول نہیں ہے تو جہنمیوں کے سردار کی سفارش کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کہیں گے تو نے ہمیں دنیا میں بہکایا۔ شیطان کہے گا میں نے تم کو نہیں بہکایا تھا، میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا، تمہارے سامنے اللہ کا حکم تھا، انبیاء کرام آئے تھے، علماء تمہارے پاس تھے، ائمہ تمہارے پاس تھے، وہ تم کو سمجھاتے تھے، تم کو بتاتے تھے، لیکن تم مانتے نہیں تھے، بس تم دنیا دنیا کرتے تھے۔ میں نے تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالا، نفس امارہ کے ذریعے میں نے تم کو ابھارا اور تم کو لا کے میں نے جہنم میں پھینک دیا۔ جو میرا کام کرنا تھا وہ کام تو ہے، میں خود جہنمی، میں خود کفر و شرک کرنے والا، تو میرے وعدے وعید کی کیا حیثیت ہے؟ سب سے بڑا جرم تو کفر ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، بہکانا، وسوسے ڈالنا، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں کفر و شرک کے مقابل میں۔ تو میں نے جب کفر و شرک کی طرف بلایا تو جھوٹا وعدہ کر کے بلایا۔ جھوٹا وعدہ کرنا میرے نزدیک کیا ہے؟ کچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ تم نے میری بات مانی، اللہ کی بات تم نے نہیں مانی، آخرکار تم جہنم میں آ گئے۔ تم کو چاہیے تھا کہ تم اللہ کی بات مانتے، اللہ کے رسول کی بات مانتے، اللہ والوں کی بات مانتے، تم نے نہیں مانی۔ وہ پھر کہے گا شیطان، وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں اس سے سخت بیزار ہوں۔ دنیا میں تو بہلا پھسلا کے لے گیا کفر و شرک کی طرف، بدعملیوں کی طرف، اور یہ بدبخت جو ہے جہنم میں کیا کہے گا؟ میں تم سب سے بیزار ہوں، تم میرے پاس مت آؤ، میرے پاس تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی سنوائی تمہاری نہیں ہے۔ اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ظالم مانے کفر و شرک کرنے والے کے لیے قیامت کے دن عذاب جہنم میں جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ اس لیے سب سے ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، اور صحیح معنوں میں جو عقیدہ اپنانا چاہیے اہل سنت و جماعت پہ رہے۔ ویسے تو مسلمان کہلانے والے بہت ہیں، فرقے بھی بہت ہے، لیکن گستاخیوں کی وجہ سے، بے ادبیوں کی وجہ سے سب کفر و شرک کے دھیانے پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، سب اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم رہنا، اور اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامنا، مضبوطی سے پکڑنا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہی وہ مسلک ہے، یہی جو مذہب ہے جو ہم کو جنت تک لے جانے والا ہے۔ یہ سیدھا راستہ ہے جو ہم کو جنت میں پہنچانے والا ہے۔ اگر اس سے ہم بہک گئے تو پھر ہم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ معمور فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔